بعد آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ قبلہ میں نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، بعض افراد نے درنجف کی پہنی ہوتی ہے، بعض نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، مختلف قسم کے پتھر جو ہے وہ پہنے جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ قبلہ یہ دیکھیں کہ آیا کہ یہ میرے ستارے کے ساتھ مل رہی ہے۔ کیا دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آیا کہ جو پتھر پہننے کے لیے کہا گیا ہے، سرخ عقیق ہے، درنجف ہے یا دیگر جو بھی پتھر ہیں ان کے جو پہننے کے لیے کہا گیا ہے، کیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ستاروں کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کا ستارہ اس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو آئیں ہم آپ کو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں چند ایک چیزیں بیان کرتے ہیں اور ان کی فضیلتوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت کی حدیث میں عقیق، فیروزہ، یاقوت، درنجف وغیرہ پہننے کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے، مگر اس کا تعلق ستاروں کی موافقت یا مخالفت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے روحانی، معنوی اور بعض دینی اثرات ہیں۔ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ستاروں کے ساتھ۔ اب امام کا فرمان، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں، عقیق پہننا فقر کو دور کرتا ہے اور نماز میں قبولیت کے آثار کو بڑھاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اب ایک شخص کہے کہ نہیں میرے ستارے کے ساتھ نہیں مل رہا، تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کی قبولیت میں بھی فائدہ مند ہے آپ کے لیے، فقر سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ستارے کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اسی طرح امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جو شخص فیروزے کی انگوٹھی پہنے اللہ اس کے ہاتھ کو حاجت میں سے خالی نہیں رکھتا۔ امام یہ فرما رہے ہیں القافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 472 میں۔ اس کے بعد پھر درنجف کے بارے میں فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، یہ پتھر کربلا کی مٹی کا اثر رکھتا ہے اور ذکر خدا میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے۔ ان روایات میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ آپ ستاروں کے ساتھ حساب سے پتھر چنیں، کہیں بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ستاروں کے ساتھ نہیں ملتا۔ میرے محترم اپنے عقائد کو بہتر کریں۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، اب ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ستاروں یا نجومی حساب کے ساتھ تعلق، نجومی حساب اور ستاروں کے مطابقت کے ذریعے پتھر کا انتخاب تعلیمات اہل بیت میں نہیں ملتا، بلکہ روایات میں فضائل بیان کرتے وقت صرف پتھر کی نوعیت، رنگ اور معنوی اثرات کا ذکر ہے، نہ کہ برج یا ستارے کے حساب سے موافقت۔ اس قسم کا کوئی بھی عمل نہیں بتایا گیا کہ آپ جو پتھر جو چناؤ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں، نہ، قطعاً نہیں۔ اہل بیت نے نجوم پر اس طرح کا اندھا انحصار کرنے سے منع کیا ہے کہ نجوم پر اس طرح سے انحصار نہ کریں آپ، کیونکہ یہ اکثر بے بنیاد ظن، گمان ہوتا ہے اور عقیدے کو کمزور کر سکتا ہے، انسان نجوم میں پڑ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں، نجوم کے ذریعے تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جھوٹا ہے سوائے اس کے علم کے جو رہنمائی کے لیے ہو، یعنی قبلے کی سمت کو، وقت اور سفر وغیرہ معلوم کرنا ہے، وہ بس۔ اس سے آپ اپنی تقدیریں جو ہے وہ نجوم کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ یا بعض افراد آتے ہیں قبلہ وہ ہمارا استخارہ کر دیں، وہ استخارہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں، نہیں، آپ علم غیب کے بارے میں علم نہیں دے سکتے استخارے کے ذریعے، یہ سب غلط باتیں۔ آگے اہل بیت کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا عقیق، فیروزہ، درنجف، یاقوت وغیرہ پہننا چاہتے ہیں تو پہنیں، یہ مستحب ہے اور باعث برکت ہے۔ ستاروں اور برج کے حساب سے پتھر چننے پر اعتماد نہ کریں، یہ نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے۔ نیت کریں کہ یہ پتھر معصومین کے بتائے ہوئے فضائل اور برکت کے لیے پہنا جا رہا ہے، نہ کہ نجومی کے اثر کے لیے۔ پتھر کے ساتھ تقوی،
ذکر خدا اور اعمال صالح رکھنا اصل حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جب آپ پتھر پہنتے ہیں، جب آپ عقیق پہنتے ہیں تو ساتھ میں اپنے اعمال کو بھی بہتر بنائیں، وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت لاتے ہیں۔